حضرت عبداللہ بن مسعود روایت میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ایک صحابی نے ان کو اشارہ کیا، شاید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآن کریم کا سننا بھی ثواب کا کام ہے؟ یعنی قرآن کریم کو کوئی شخص پڑھ رہا ہو اور آپ اس کو سنیں تو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، یعنی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا سننے کا ثواب زیادہ ہے؟ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم سنا ہے کسی صحابی سے پورا یا اس کا بعض حصہ، یا یہ کہ نہیں سنا؟ اس سے متعلق روایات میں کیا آتا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا سننا بھی ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کو سماعت کرنا، سننا، اور کوئی اور شخص پڑھ رہا ہو، چاہے تراویح کی صورت میں ہو چاہے بغیر تراویح کے عام اوقات میں کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہو اور آپ اس کو سنیں تو یہ بھی انتہائی ثواب کا، انتہائی فضیلت کا، انتہائی نور اور ہدایت کے حصول کا کام ہے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر جیسے پڑھنے میں ہے ویسے ہی سننے کی بھی اس کی ایک الگ ہی تاثیر ہے جو سن کے ہی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، یہ دیگر صحابہ کرام اور تابعین اور اکابرین سے بھی ثابت ہے کہ وہ قرآن کریم کو سماعت کرنے کے لیے ایک الگ وقت متعین کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے سماعت کے ذریعے، سننے کے ذریعے سے اس سے جو انوارات اور اس کے جو معانی اور مطالب ان کو سمجھ میں آتے تھے، پڑھنے میں اس طریقے سے ان معانی پہ غور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک سوال جو آیا ہے شروع میں نے جیسے ذکر کیا کہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا سننے کا، تو دیکھیں اصولی مسئلہ تو یہی کہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک لفظ پر نہیں ناظرین کرام، ایک ایک حرف پہ، جیسے الحمدو پہ 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، الحمدو پہ 50 نیکیاں ملیں گی، الف پہ 10، لام پہ 10، ہا پہ 10، میم پہ 10 اور دال پہ 10، تو ایک ایک حرف کے پڑھنے کا وہ ایک الگ ہی ثواب ہے ناظرین کرام پڑھنے کا۔ لیکن دیکھیں کسی بھی عمل کو اس تناظر میں اس کا جو ہے نا آپس میں تقابل، یا اس کو کوئی بھی لفظ سے آپ تعبیر کر لیں، آپس میں کسی بھی اعمال صالحہ کا اس طرح تقابل کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر عمل کی ایک الگ فضیلت، ایک الگ نور ہوتا ہے، ثواب کے اعتبار سے اگرچہ پڑھنا زیادہ ہے لیکن ایک نور، اور ایک میں نے جیسا آپ کے سامنے بیان کیا کہ اکابرین اس کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ سننے کا ایک الگ ہی نور ہے، سننے کا جو نور ہے وہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، پڑھنے کا جو نور ہے وہ سننے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم کو سماعت کرنا اور اس میں اس کے معنی و مطالب پہ غور کرنا اور اس کی جو لطافت ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس کو محسوس کرنا جو سن کے محسوس ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ سنیں کسی کے، چاہے وہ آپ ٹیپ ریکارڈر پہ یا کسی بھی موبائل پر سنیں، یا یہ کہ بالمشافہ کوئی پڑھ رہا ہو اور اچھا قاری قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور آپ اس کو سنیں تو اس کا نور انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ الگ ہی نور ہے، جیسا کہ ہم تراویح میں بھی اس کو سنتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی نور ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک اصولی مسئلہ میں نے بتا دیا کہ پڑھنے کا ثواب بہرحال زیادہ ہے لیکن سننے کا بھی ایک الگ ثواب ہے، ایک الگ نور ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہونے سے متعلق ایک تفصیل تو یہ سمجھ لیں گے، مکمل قرآن کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح میں یا غیر تراویح میں کسی صحابی سے سنا ہو، یہ تو ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل قرآن شروع سے لے کے آخر تک کسی صحابی سے سنا ہو، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کے بعض حصے صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ، تو وہ حیران رہ گئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن کریم تو میں آپ کو سناؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں سناؤ۔ تو آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے سناؤں، آپ پہ تو قرآن کریم نازل ہوا ہے، آپ تو اس کے منبع و ماخذ ہیں، آپ کو ہی میں قرآن کریم سناؤں؟ آپ علیہ السلام نے پھر تاکیداً ارشاد فرمایا نہیں تم قرآن کریم مجھے سناؤ۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی مختلف آیات مختلف صورتوں سے پڑھ کے آپ علیہ السلام کے سامنے تلاوت فرمائی۔ میں روایت بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کے ایک روایت میں ایک الفاظ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام انہوں نے سورہ نساء کی آیات شروع کی، سورہ نساء جو چوتھے پارے میں شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس صورت کے الفاظ جب انہوں نے تلاوت فرمانا شروع کیے تو جب عبداللہ بن مسعود روایت میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت تک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ایک صحابی نے ان کو اشارہ کیا، شاید ہاتھ مارا یا الفاظ سے تو ایسا محسوس تھا، آنکھ کے اشارے سے ان کو متنبہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، تو
انہوں نے جیسے سر اٹھایا عبداللہ بن مسعود نے تو دیکھا آپ علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے، آپ علیہ السلام کے آنسو جاری تھے، تو ان کو آپ علیہ السلام نے قرآن کو سنا اور ایسا سنا اور اس کی جو معانی کے مطالب کے اس کے جو احساسات تھے اس کو ایسا محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام کے بے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سناتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پہ قرآن کریم کو مجھے پڑھ کے سناؤ۔ قلت، میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ پہ تو قرآن کریم نازل ہوا ہے؟ قال انی احب ان اسمع من غیری، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں دوسرے سے اس قرآن کریم کو سنوں، سماعت کروں، دوسرے تلاوت کرے میں اس کی سماعت کروں، یہ بھی مجھے محبوب ہے۔ قرآن کریم پڑھنا تو ظاہری بات ہے آپ علیہ السلام کو محبوب تھا ہی، لیکن سننا بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اسمع من غیری، دوسرے سے سننا مجھے محبوب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ سماعت فرما لیں۔ ان عبداللہ بن مسعود قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے مجھے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأ علی القرآن، قرآن کریم پڑھو میرے پہ۔ قال، میں نے کہا فقلت، عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ کے اوپر پڑھوں اور آپ پہ تو قرآن کریم نازل ہوا ہے؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اشتہی ان اسمع من غیری، مجھے پسند ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے سے قرآن کریم کو سنوں۔ فقرأت النساء، یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سورہ نساء کو تلاوت کیا حتی اذا بلغت، جہاں تک کہ جب میں اس آیت پہ پہنچ گیا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ بہت عجیب آیت ہے ناظرین کرام، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ فکیف، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ہر امت کا نبی ہر امت کا ایک گواہ ہوگا جو ان کے اوپر گواہی دے گا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی یا انہوں نے اللہ کے دین کی اطاعت کی یا نہیں کی، وہ گواہی دے گا ہر امت کا۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا حال ہوگا اس وقت کا، قیامت کا، حشر کے میدان کا، جب ہم آپ کو بھی گواہ لائیں گے اس امت پر، ان لوگوں پہ، صحابہ پہ، تابعین پہ، اس پوری امت مسلمہ پہ، جب آپ گواہی دیں گے کہ کس نے میری اطاعت کی، کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور کس نے اطاعت نہیں کی، تو آپ علیہ السلام گواہی دیں گے، شہیدن، شاہد ہوں گے ہم سب کے اوپر، ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف۔ تو یہ ایک بہت عجیب آیت ہے ناظرین کرام، اس کے مفہوم، اس کی تفسیر آپ تفاسیر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس آیت تک جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے تو فرماتے ہیں رفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، او غمزنی رجل الی جنبی، میرے کو ایک طرف سے ایک صحابی نے اشارہ کیا، آنکھ سے اشارہ کیا یا ہاتھ وغیرہ لگا کے ان کو اشارہ کیا کہ بھائی کہ عبداللہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ فرفعت راسی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اٹھایا، وہ نیچے سر کر کے تلاوت فرما رہے تھے۔ فرأیت دموعہ تسیل، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے آنسو بہہ رہے ہیں، تسیل، بہہ رہے ہیں آنسو، زار و قطار آپ علیہ السلام رو رہے ہیں قرآن کریم کی سماعت فرما کر۔ تو ناظرین کرام یہ آیات، یہ احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو سننا اور اس کی لطافت اور اس کے احساس کو محسوس کرنا یہ ایک الگ نور رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو آپ کے سوال کا جو سوال ہمارے سامنے آیا تھا اس کا پورا جواب دے دیا۔ اس کی 3 شقیں تھیں، ایک شق میں نے بتا دیا قرآن کریم سننے کا ثواب ہے، قرآن کریم سننے کا الگ ثواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا ہی ثواب ہو، سننے کا نہ ہو۔ دوسرا شک یہ تھی کہ پڑھنا افضل ہے یا سننا افضل ہے، میں نے بتا دیا کہ پڑھنا افضل ہے۔ ظاہری بات ہے پڑھنے کا ایک الگ ہی ثواب ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں جو سننے میں یا دیگر امور میں قرآن کریم سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو پھر وضاحت کر دی کہ اس کا ایک الگ نور ہے، اس کا ایک الگ نور ہے، کسی کو بھی اس طریقے سے آپس میں تقابل کرنا ہمارے صالحہ کا مناسب نہیں ہے۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسی کا اہتمام کرنا ہوگا، قرآن کریم کو سننا ہوگا اور اس کے الفاظ اور اس کے معنی کو محسوس کرنا ہوگا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے صحابہ سے، تو میں نے آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی حدیث ذکر کر دی کہ آپ علیہ السلام نے بھی صحابہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم کو سنا ہے اور اس کو محسوس کیا اور اس کے اوپر روئے بھی ہیں۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔